نام رکھا جاتا ہے، یہ سنت ہے حضور پاک کی. اچھا. حضور پاک کے وقت سے گھوڑوں کے نام رکھے گئے. ٹھیک ہے. تو جو نیزہ بازی ہے اس کی مسلمانوں کے ساتھ اس کی جو ابتدا ہے یہ آج سے 1500 سال پہلے کی حضور پاک نے اس چیز کی ابتدا کی. ٹھیک ہے. تو حضور پاک کو نیزہ بازی کا شوق تھا. بیسیکلی نیزہ بازی کی جو ابتدا ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ٹینٹ، آپ کا تمبو، ٹھیک ہے، پیگ، وہ جو آپ نے قلعہ لگایا ہوا ہے، کھونٹا لگایا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ کا تمبو بندھا ہوا ہے، بالکل. نیزہ اٹھا کے آپ نے جس وقت اس وقت کی جو گریلا فورسز تھی ٹھیک ہے، اس فوج میں، تو وہ گھوڑا دوڑا کے تو وہ جو تمبو ان کے لگے ہوئے ہوتے تھے وہ اس تمبو کے جو قلعہ ہوتا تھا پیگ، اس پیگ کو نشانہ لگاتے تھے. اگر گھوڑے کے بغیر وہ پیدل چل کے اس کو کھاڑتے تو آگے سے مزاحمت ہوتی تھی، مارے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کو اب پیدل بندہ تو پکڑ نہیں سکتا تھا، وہ نیزہ اٹھانا، نشانہ لگانا. ایک نے قلعہ وہ نکال دیا ٹینٹ کا، دوسرے نے نکال دیا، تیسرے نے نکال دیا، ٹینٹ گر جاتا تھا. ٹھیک ہے. پیچھے جو آتے تھے وہ ٹینٹ کو آگ لگا دیتے تھے. اچھا. تو حضور پاک کے اس ٹائم میں اس نشانہ بازی کے لیے جو ریہرسل ہوتی تھی، جو اوریجنل جنگ کے ٹینٹ جو تھے وہ کھاڑے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کھاڑنے کے لیے یہ پریکٹس کی جاتی تھی جس کو نیزہ بازی کا نام دیا گیا. سیم وہ اسی طرح کا پیگ لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سوار دوڑ کے اس پیگ کو نیزے کے ساتھ نکالتا تھا. اور قرآن پاک میں مینشن ہے کہ دنیا کی یہ واحد گیم ہے جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا کر دی. اور حضور پاک کا سب سے پسندیدہ کھیل تھا. ٹھیک ہے. حضور پاک جو تھے انہوں نے گھوڑوں کے نام رکھے، نبی پاک نے. نبی پاک کے ٹائم میں گھوڑوں کے نام رکھے گئے. آج تک وہ سنت ہم ادا کرتے ہیں، چلتی آ رہی ہے. جی ہاں، گھوڑے کا نام رکھتے ہیں ہم. تو چودھری صاحب سے آپ ہم ایک اور میں آپ کو گزارش کروں کہ ایک واقعہ میں حدیث پڑھی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. حضور پاک صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو جس وقت گھر تشریف لے کے جاتے تھے، بالکل، تو صحابہ کرام اٹھ کے تو ان کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ نماز پڑھ کے وہ حضور پاک کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، گھر تک ان کو چھوڑ کے آتے تھے. ایک صحابی جو تھے وہ کافی سارا ٹائم باقی صحابہ کرام چلے جاتے تو وہ صحابی نہ جاتے. ایک دن ان کو خیال ہوا کہ یہ کدھر میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، میں بھی نبی پاک کے ساتھ ان کو چھوڑنے جایا کروں. تو دوسرے دن وہ بھی چل پڑے ساتھ. تو جب سرکار اپنے گھر میں گئے تو باہر گھر کے باہر استبل بنا ہوا تھا جہاں پہ سرکار کا پسندیدہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا. تو حضور پاک گئے گھوڑے کے پاس تو اپنی جیب میں سے رومال مبارک نکالا، اس کی آنکھیں صاف کی اور ناک صاف کیا. وہ صحابی دیکھتے رہے. دوسرے دن وہ پھر گئے تو وہ جو رومال مبارک تھا وہ سرکار کے پاس نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی عبا مبارک اٹھا کے اس کی آنکھیں صاف کی اور ناک صاف کیا. تو وہ صحابی جو تھے ان سے راہ نہیں گیا. انہوں نے کہا سرکار آج تو آپ کے پاس وہ رومال یا کپڑا نہیں ہے. تو اس نے تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی آنکھیں اور ناک صاف کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ جانور ہے جس کی قرآن پاک میں سورہ عادیات میں چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس کے ہانپنے کی، مجھے قسم ہے اس کے دوڑنے کی. تو وہ تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے کہ ان کو قسم کھانی پڑے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی شوق کی انتہا دیکھیں، اس کے ساتھ پیار کا انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی.